کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ پوری زندگی کبھی علی کے سپر کو کوئی گرا نہ سکا، لیکن مرحب نے ایسا وار کیا کہ مولا علی کی سپر گرا دی۔ ایک دن علی کی سپر گر گئی، علی نے سزا کیا دی کہ اس کے خیبر کے دروازے کو توڑ کر اپنی سپر بنا کر کے بتایا، علی سے سپر چھینو گے تو تمہارا دروازہ توڑ کر کے سپر بنائی جائے گی۔ اور اس کے بعد جب اٹھا کر کے پھینک دیا، 70 لوگ مل کر بھی اٹھا نہ سکے۔ تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ مہ سائل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل پنڈوا شریف کی سرزمین پر حضور پرنور مرشد مخدوم حضرت پیر سیدی علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے دیار میں ہم سب عرس حضور اشرف الاولیاء کی محفل میں حاضر ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، اس لیے کہ مجھے جانا ہے، اس لیے کوئی طویل گفتگو کرنے کی بجائے حضور اشرف الاولیاء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے جلدی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم آنکھ بن کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت نے حضور غوث پاک کے لیے یوں عرض کیا کہ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو آپ کا بچہ ہے وہ پیدائشی طور پر کامل ہے، اور لوگوں کو کامل ہونے کے لیے پیدا ہونے کے بعد محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن غوث پاک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی کامل ہوتا ہے۔ اور وہ حضور غوث پاک خانواد اشرفیہ وہ ہے جہاں غوث اعظم اور غوث العالم یہ دونوں سمندر مرج البحرین کے طور پر یکساں ملتے نظر آتے ہیں، اور اشرف الاولیاء اسی مرج البحرین کے در مکنون ہیں جن کو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میں اپنی گفتگو کو اب کسی اور طرف لے جانے کی بجائے حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ولی کی 12 صفت کو بیان فرمایا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ بس 10 سے 12 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا۔ آپ ولی کی پہچان آپ کو مل جائے گی، آسانی کے ساتھ آپ پہچان سکیں گے کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم جو ولایت تقسیم کرتے ہیں، جن کے در سے جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک انسان میں 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، ذاکر بن جائے، پہاڑوں میں مجاہدہ کرے، جب تک 12 صفات کا حامل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ولی نہیں ہوگا۔ آسان 12 صفات سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اپنی 2 صفات کا اس کو مظہر بناتا ہے۔ وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے،
وہ فاروق اعظم کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ مولا علی کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ غوث پاک نے رسول اللہ کے بعد اور خدا کے بعد چاروں خلفائے راشدین کی صفات کا مظہر اس کو قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا نہ رافضی ولی ہو سکتا ہے نہ ناسبی ولی ہو سکتا ہے، ولایت اگر کہیں ہوگی تو صرف اور صرف پیور اہل سنت و جماعت کے پاس ہوگی۔ حق ہے، حق ہے۔ اس لیے کہ ناسبی کے دل میں مولا علی کے لیے محبت نہیں ہے اور رافضی کے دل میں شیخین کے لیے محبت اور الفت نہیں ہے، تو نہ ولایت وہاں نظر آتی ہے نہ ولایت یہاں نظر آتی ہے۔ اگر ولایت کہیں نظر آتی ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دو صفات کا مظہر ولی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی دو صفات کا مظہر، ایک تو وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے، وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے۔ یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب کو بیان نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ستار ہے، جیسے وہ بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، جب وہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو صفت ستاری کا اس کو مظہر بنا دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے عیبوں کو بیان نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالا کرتا ہے۔ اور اس منبر پر ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ اکبر اپنے مرید کو منع کیا گیا، اور جب انہوں نے توجہ نہ کی تو جھڑکی دے کر کے بتایا گیا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے کہ یہاں پردے نہیں اٹھائے جاتے بلکہ پردے ڈالے جاتے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تاج الاولیاء کی پردہ پوشی کا یہ عالم ہے تو اشرف الاولیاء کی پردہ پوشی کا عالم کیا ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے وہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہوتا ہے، ذات کے لیے لڑنا یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا۔ وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے۔ اس آئینے میں اگر آپ حضور اشرف الاولیاء کی زندگی کو دیکھیں، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، میں نے صرف لوگوں سے سنا ہے، سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ ان لوگوں نے حضور اشرف الاولیاء نے اپنی ذات کے گستاخوں کو ہمیشہ معاف کیا، اور اس دن کو یاد دلایا جو فتح مکہ کا دن تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اور یہاں تو چشتیت ہے، اور خاص طور پر یہاں چشتیت اور قادریت کا بھی سنگم ہے۔ چشتیت اس اعتبار سے ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا سلسلہ چشتیہ کا وہ عظیم نمائندہ جس نے سلسلہ چشتیت کو بام عروج تک پہنچایا، اور اسی لیے تو ان کے مرشد کو ان پہ ناز تھا۔ مرشد اپنے بیٹے کو خدمت سونپتے ہیں کہ تمہیں جنگل سے لکڑیاں لانے جانا ہوگا، اور سارے خلفاء اور مریدین کو ذمہ داریاں سونپتے ہیں، خانقاہ میں جھاڑو لگانا ہوگا، برتنوں کو صاف کرنا ہوگا، لنگر تقسیم کرنا ہوگا، مہمانوں کی خدمت کرنا ہوگا۔ بیٹے کو بھی کام دیا، سارے مرید اور خلفاء کو کام دیا، لیکن جب میرے مخدوم اشرف سمنہ نے عرض کیا حضور سب کو کام سونپتے ہیں، مجھے بھی کوئی کام سونپ دیجئے، فرمایا ارے سب الگ ہے اشرف تم الگ ہو، اس لیے کہ جب تم آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے تمہاری اتنی تعریف کی تھی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تمہیں حیا آتی ہے کہ میں خضر کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اگر میں نے تمہیں کوئی کام سونپ دیا، میں تمہیں کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں سونپنا چاہتا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ذکر اذکار کے ذریعے سے منزلوں کو طے کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم العالم۔ اس کا مرشد
جس کو ذمہ داری اور خدمت دینے اور خدمت لینے کے لیے حیا کرے وہ اشرف سمنہ ہے، وہ ہمارے مخدوم ہے۔ بہرحال تو چشتیت تو اس اعتبار سے کہ مخدوم صاحب چشتی ہیں، اور قادریت اس اعتبار سے کہ سیدنا عبدالرزاق نورالعین کی اولاد ہے، تو یہاں چشتیت اور قادریت ایک ساتھ جمع ہوتی، یہ بھی مراج البحرین ہے الحمدللہ تعالی۔ تو چشتیت اور قادریت جو جمع کرنے کی بات کر رہا ہوں تو یہ کہ یہاں ہائے 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 کیا بات، اشرفی صحبہ شراب سنجری، سبحان اللہ، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری، قادری صحبہ شراب سنجری، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری، قادری صحبہ شراب سنجری، قادری صحبہ شراب سنجری، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری۔ کیا خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی۔ تو قادریت اور چشتیت جب ملی ہوئی ہے تو دونوں میں اب بات کیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے، اور چشتی لوگ کہتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ ہم چشتی لوگ کسی سے الجھتے نہیں، ہم نے اپنی تلوار ننگی کر کے رکھ دی ہے، جو آ کر کے الجھے گا اس کا قصہ خود ہی تمام ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ والے اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں لڑتے، یہ اپنی ذات کے دشمنوں کو معاف کرتے، صفت غفاری کا مظہر ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ بلکہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کینچی کی بات نہ کیا کرو بلکہ سوئی دھاگے کی بات کیا کرو، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیا کرتی ہے اور سوئی دھاگا ایک کو دو کو ایک کر دیا کرتا ہے۔ یہ خانقاہ ہے، یہاں پر ایک کو دو نہیں کیا جاتا بلکہ دو کو ایک کیا جاتا ہے۔ یہ سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اللہ نوازش کرم فرمائی ہے آپ کی دعائیں سرکار جی، نہ محبتیں آپ۔ تو ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، ذات کے لیے نہ لڑنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سرکار خواجہ نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بات یاد آئی۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ کے پاس جا کے چغلی کی کہ یہ لوگ تو سما میں رات دن رہتے ہیں، یہ اللہ والے لوگ نہیں ہیں اور یہ ایسے ہی ہیں ویسے وغیرہ وغیرہ کہا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کو اپنا نوکر بنائیں گے اور ان سے اپنی خدمت لیں گے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس نمائندہ بھیجا اور نمائندہ بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ کو بادشاہ کی کوئی نہ کوئی نوکری قبول کرنی پڑے گی۔ سرکار نصیر الدین نے فرمایا میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، میں آپ کی نوکری کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا اگر آپ نوکری نہیں کرو گے تو مشکل اٹھاؤ۔ کہا میں ہر مشکل اٹھاؤں گا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں یہ سینے کی جو ہڈی ہوتی ہے، ان دونوں ہڈیوں میں سوراخ کر کے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو لٹکا دیا گیا کہ آپ نوکری کریں۔ سرکار نصیر ملت والدین سے مریدین نے کہا حضور یہ ظلم پر آیا ہے، آپ نوکری کے لیے تیار ہو جائیں، یہ جو کہتا ہے آپ کر لیں ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا روزانہ آپ مجھے میرے کپڑے پہنائیں گے اور میرے کپڑے اتاریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو خواجہ نصیر روزانہ کپڑے پہنانے لگے اور کپڑے اتارنے لگے، لیکن بددعا نہیں کی کیونکہ اب تک ذات تک معاملہ تھا، ذاتی دشمنی تھی۔ یہ بادشاہ کو خواجہ نصیر سے ذاتی دشمنی تھی، چراغ دہلوی سے۔ چراغ دہلوی کون ہے؟ یہ چراغ دہلوی سرکار علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے پیر و مرشد کے پیر بھائی ہیں۔ حضرت اخی سراج آئینہ ہند کے پیر بھائی ہیں، ان دونوں کے پیر و مرشد نظام ملت والدین سلطان المشائق خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ۔ ذاتی دشمنی ہے، ہڈی میں سوراخ کر کے لٹکا دیے گئے لیکن بددعا نہیں کی۔
معاف کر رہے ہیں، اس کو کرتا پہناتے ہیں، کرتا اتارتے ہیں۔ حاسدوں نے کہا کہ معاملہ صحیح چل رہا ہے، نصیر کا امتحان لو۔ ایک دن بادشاہ کو تاخیر سے لائے اور اتنے لیٹ لائے کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی نماز عصر قضا ہونے کے قریب آ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عصر اس وقت ہوتی ہے جب سورج اپنی حالت پر ہوتا ہے، اور جب سورج میں تغیر آ جائے، وہ ڈوبنے کے قریب ہو جائے، پھر وہ مومن کی نہیں بلکہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ یعنی جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس وقت نماز پڑھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ نفاق اعتقادی ہم نہیں کہتے اس کو، نفاق عملی کہتے ہیں اس کو۔ لیکن بہرحال اللہ والے اس وقت بھی نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ مسنون وقت میں نماز پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔ ابھی حضور مرشد اجازت نے سرکار وارث پاک کا ذکر کیا کہ وارث پاک کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ وارث پاک الگ نماز پڑھتے تھے۔ تو لوگ یہ مشہور کرتے تھے کہ وارث پاک نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھتے تھے مگر کمرے میں چھپ کے پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت نے اشارہ کیا۔ لوگ کہتے تھے اب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو وارث پاک کہتے تھے ارے جماعت سے پڑھانا ہے تو علی حسین اشرفی جیسا امام لا کر کے دو نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وارث پاک کو پیچھے کھڑا کرنا ہے تو کوئی علی حسین اشرفی جیسا لا کر کے امام دو، اور کسی ایک کے پیچھے کھڑا کر دیا وارث پاک کو تو نماز کے بعد وارث پاک نے کہا سنا امام صاحب آپ نے ہم کا بہت تھکا دیا۔ سرکار وارث پاک کہتے بہت تھکایا آپ نے ہم کا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم تو آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن کبھی چارے کی دکان پر، کبھی کرانہ دکان پر، کبھی کہیں لے کے بھٹکتے رہے، جہاں امام گیا پیچھے پیچھے وارث تھے۔ تو کہا ایسی نماز بھی کیا نماز ہے؟ لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کو تو ہر صحیح العقیدہ کی ابتدا کرنی چاہیے کہ وارث پاک کا مرتبہ اور تھا، ہمارا مرتبہ اور ہے۔ تو اندازہ فرمائے تو بھائیو ہم لوگ کیا ہیں؟ کسی نے حجاج سے کہا او حجاج تو بھی ہمارا امام، اور ابو بکر بھی قوم کے امام تھے، تو کتنا بدماش ہے وہ کتنے اچھے تھے۔ حجاج تو حجاج تھا، بدماش تھا، لیکن حاضر جواب تھا۔ اس نے کہا تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں بھی ابو بکر صدیق جیسا بن جاؤں۔ جب تم ابو ہریرہ نہیں بن سکتے تو تمہیں ابو بکر صدیق جیسا امام کیسے مل سکتا ہے؟ بس میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب ہم وارث پاک نہیں بن سکتے تو ہمیں بھی علی حسین اشرفی میاں جیسا امام نہیں مل سکتا۔ سود کھاتے رہو گے، حرام کھاتے رہو گے، عورتوں پہ بدنظری کرتے رہو گے، اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کو بازار اور ولیموں میں بے پردہ گھماتے رہو گے، اور پھر سوچو کہ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا امام مل جائے۔ تو بات ایسی ہے نا، جیسے ہم رہیں گے ویسے، جیسے ہم ویسے ہمارے امام، جیسے ہم ویسے ہمارے پیر، جیسے ہم ویسے ہمارے مشائخ۔ ارے تو خسرو بن، تیرا پیر نظام الدین محبوب الہی تو ہے نا۔ پیر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے خسرو بننا ہے۔ اگر تو اشرف سمنا بن جائے تو علاء الحق پنڈوی جیسا پیر ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اگر تو اللہ اکبر قطب الدین بن جائے تو تجھے معین الدین غریب نواز جیسا پیر مل جائے گا۔ لیکن بات تو اتنی ہے نا، اصل کمی ہمارے اندر ہے اور ہم الزام لوگوں پہ رکھتے ہیں۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، کیا بس بات ختم ہی کر دوں، اللہ اکبر، کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، خدمت کر رہے تھے، اتنی دیر سے لائے بادشاہ کو کہ سورج غروب ہونے کے قریب آیا اور نماز، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا میں مکروہ وقت میں عصر کی نماز پڑھوں گا؟ غصہ آیا۔ اب تک ذاتی دشمنی تھی، نصیر الدین نے ہر تکلیف جھیلی، تکلیف برداشت کی، لیکن جب دین پر بات آئی، نماز ترک ہونے کی بات آئی، نماز قضا ہونے کی بات آئی، مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کی بات آئی، تو اس کے بعد کرتا تو پہنایا، اور پہناتے ہوئے آنکھ میں آنسو لے کر باندھتے ہوئے کہا باندھے نصیر کھولے غسال۔ یہ ولی کی زبان ہے، یہ ولی کی زبان ہے۔ گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود،
اس کی بولی گویا کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. وہ اللہ کا ولی بولتا ہے مگر ولی کی زبان پر خدا کا فرمان جاری ہوتا ہے. کس شان سے کہا؟ باندے نصیر کھولے غسال، یعنی نصیر باندھ رہا ہے اور اس کو مرنے کے بعد اب غسل دینے والا غسال کھولے گا. دنیا نے دیکھا آج کے سورج کے بعد کل کا سورج غروب نہیں ہوا اور بادشاہ مر گیا، اس کی روح پرواز کر گئی. اس لیے کہ اب جان کی دشمنی کی بات نہیں تھی، اب اسلام کی دشمنی کی بات تھی. تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صفت ستاری اور صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے. وہ نہ عیب کھولتا ہے اور نہ ذاتی دشمنی کرنے والوں سے بدلہ لیتا ہے. دو صفات اس میں رسول اللہ کی ہوتی ہے. ایک صفت یہ کہ رسول اللہ رفیق ہے امت پر اور شفیق ہے امت پر. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی امت پر رفیق بھی ہوتا ہے اور شفیق بھی ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر چڑچڑا پن نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو ڈانٹتا نہیں، وہ لوگوں کو گالیاں نہیں دیتا، وہ لوگوں کو جھڑکتا نہیں، وہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا. رسول اللہ کی محفل میں جہاں صدیق اکبر جیسے مالدار کو پہلو میں جگہ ملتی تھی، عثمان غنی جیسے کو پیار ملتا تھا مالدار کو، تو ابو ذر غفاری جیسے غریب کو بھی پیار ملتا تھا. اسی طرح جیسے مصطفیٰ جان رحمت امت پر رفیق و شفیق تھے، جب اللہ کسی کو ولی بناتا ہے تو اس کے اندر بھی رفقت اور شفقت کا انداز پیدا کر دیتا ہے. وہ ماں کی طرح پیار کرتا ہے، وہ شفقت دیتا ہے، وہ محبت کرتا ہے. دو صفات اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے، وہ صادق ہوتا ہے، وہ مصدق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تصدیق کرتا ہے. اور دو صفت فاروق اعظم کی ہوتی ہے، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے. اس کے سامنے جب کوئی برا کام کیا جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ برائی کو روک دیتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے. دو صفات اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے. ایک تو وہ دین کو سخاوت کرتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا بلکہ ولی لٹانے والا ہوتا ہے. ہم نے ہر ولی کو لوٹتے نہیں بلکہ لٹاتے دیکھا ہے. ارے زمین کے اوپر رہتے ہیں تو بھی ان کے نام پر لوگ پلتے ہیں اور زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو بھی ان کے لنگر پر ہزاروں کا گزارا ہوتا نظر آتا ہے. عثمان غنی کی دو صفات ہوتی ہے کہ وہ دن کا سخی ہوتا ہے، رات کا عابد ہوتا ہے. اور دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ جاہل نہیں ہوتا بلکہ وہ عالم ہوتا ہے اور وہ بہادر اور شجاع ہوتا ہے. مولا علی کیسے بہادر تھے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. پوری زندگی کبھی علی کے سپر کو کوئی گرا نہ سکا، لیکن مرحب نے ایسا وار کیا کہ مولا علی کی سپر گرا دی. ایک دن علی کی سپر گر گئی، علی نے سزا کیا دی کہ اس کے خیبر کے دروازے کو توڑ کر اپنی سپر بنا کر کے بتایا علی سے سپر چھینو گے تو تمہارا دروازہ توڑ کر کے سپر بنائی جائے گی. اور اس کے بعد جب اکھاڑ کر کے پھینک دیا 70 لوگ مل کر بھی اٹھا نہ سکے. واہ 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 واہ. فرمایا دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے، وہ بہادر ہوتا ہے اور وہ عالم ہوتا ہے. اب یہ 12 صفات اگر آپ کو کسی میں دیکھنا ہے تو دماغ کے دریچوں کو کھول کر ماضی کے جھروکے میں جھانک کر دیکھو تو آپ کو اشرف الاولیاء کی تصویر ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم.
وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بڑی معذرت کے ساتھ تاخیر زیادہ ہو گئی، اور اندازہ یہ تھا کہ آپ کے امام صاحب قبلہ اس وقت تک یہاں بیان کر رہے ہوں گے، اور میں سفر سے ابھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور زندگی پوری سفر بن گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، کچھ اہم چیزیں آج کے دور کے تقاضے کے مطابق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مسئلے تو بہت ہیں، پریشانیاں، مشکلات اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان عقل مند وہ ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے فوکس کس پہ کرنا ہے۔ جس دن اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ پریشانیاں تو 100 ہیں، 150 ہیں، 200 ہیں، لیکن ان میں سے اہم چیز کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ حل سمجھ جائے گا، اور وہ اپنے وقت کو اور اپنے انرجی کو، اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج زندگی کے بے شمار مسئلے ہمارے ساتھ، لیکن ہم الجھے ہوئے کس پہ ہیں؟ کن باتوں پر ہم ڈسکس زیادہ کرتے ہیں؟ کون سی چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں؟ یہاں پر آ کر ہمیں تنبیہ کرنا پڑتا ہے۔ جب گھر پر آگ لگی ہو تو آپ آٹے، چاول اور نمک کے لیے جھگڑا نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کی 4 دیواری کو محفوظ کر لوں۔ تو مسائل میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، اللہ 1000 بار نہ کرے کسی کے گھر میں اگر آگ لگ گئی اور پورا گھر آگ کے لپیٹوں میں جھلس رہا ہے، اور اس گھر کے اندر آپ کا ایک بچہ چھوٹا سا پھنس گیا ہے، آپ کسی طرح گھر کے اندر داخل ہوئے اور بچے کو قریب تھا کہ آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی، بچا سکتے تھے آپ، لیکن ساتھ میں بچے کے قریب میں ایک سوٹ کیس بھی پڑا ہوا ہے جس میں بہت ساری آپ کی رقم، کمائی ہوئی محنت کے پیسے سب اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ آگ اسے بھی پکڑنے والی ہے، ان قریب وہ بھی آگ کی لپیٹ میں پورے مال و دولت جلنے والا ہے آپ کا۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے، وقت بہت شارٹ ہے، ایک طرف وہ پیسوں کی اور بہت سارے مال کا سوٹ کیس ہے، اور ایک طرف آپ کا عزیز از جان بچہ ہے۔ کس کو بچانا چاہیے؟ ایک عقل رکھنے والا بندہ صاف سی بات ہے وہ سوٹ کیس کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے جان سے زیادہ پیارے بچے کی جان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ عقل میں اتنی بات تو ہے، اتنا سینس سب کو ہے کہ مال پھر کمایا جا سکتا ہے، لیکن جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ اگر بچہ ہمارا بچ گیا تو مال پھر سے آ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کا سینس کام کر گیا، آپ کو اللہ نے اتنی تمیز عطا کی ہے کہ آپ بڑا مسئلہ کون سا ہے، چھوٹا مسئلہ کون سا ہے، اس وقت آپ پہچان گئے، اور آپ اپنے بچے کو جلنے کے لیے چھوڑ دیتے اور پیسے گننے پر بیٹھ گئے ہوتے، سوٹ کیس اٹھانے پر بیٹھ گئے ہوتے، تو گویا کہ آپ دنیا کے سب سے بدترین بے وقوفوں میں، اور بلکہ سیلفش لوگوں میں، بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ اپنے گھر والوں پر بھی گھر والوں کے لیے بھی نہیں جینے والا بندہ بن کر کے سامنے آتے۔ دنیا دار، ہوس پرست، لالچی سب چیزیں آ جاتی ہیں اگر چھوٹے مسئلوں پر آپ اپنی انرجی ضائع کرتے۔ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس طرح میرے عزیزو، آج امت کے بے شمار مسائل ہیں، امت کن کن مسئلوں سے گھری ہوئی ہے، ہمیں ان چیزوں پر ڈسکس کی بجائے آج باضابطہ طور پر مائنڈ ڈائیورٹ کر کے چھوٹے مسئلوں پر لگایا جاتا ہے خاص طور پر۔ اور ہم نے تو ان تمام چیزوں میں بہت سارے علماء کو بھی دیکھا، ان کو جن مسائل کے لیے آج کمر بستہ ہونا چاہیے، پوری قوم اور امت کے لیے ایک مرشد کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے، ان مسائل کو چھوڑ کر وہ بہت چھوٹے سے مسائل میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، چھوٹے سے مسائل میں ایک دوسرے کے اختلافات کو پورے مجمع میں لا کر ظاہر کر رہے ہیں۔
تو یہ بات یہ ہے جو سینس کے خلاف ہے. آج امت کے لیے مسائل کتنے بڑے بڑے ہیں. میں مانتا ہوں نشہ عام ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں علم کی کمی بہت زیادہ ہو گئی، اخلاق کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے ہاں سود آ گیا ہے، جوا آ گیا ہے، شراب آ گئی ہے، سب آ گیا ہے. ہمارے محلوں میں یہ بھی مسائل ہیں جس سے ہم جوجھ رہے ہیں. لیکن ان تمام مسائل میں جو سب سے بڑی آگ لگی ہے وہ ہے عزت مصطفیٰ کی حفاظت. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت. یہ سب آسانی سے ایک ساتھ نہیں ہوا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا رہا. آج جو درندے کھل کر کے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول پاک کی ذات کے خلاف بھونک رہے ہیں، یہ تمہارا لاسٹ سٹیج تھا. یہاں آزمائش تمہاری ہے کہ آپ مسائل میں کن مسائل کی طرف آپ زیادہ توجہ دیں گے. تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تمہارا دین ہے، تمہارے نبی پاک کی عزت ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پوری کائنات کے لیے وہ جان ہے. اگر ان کا نام سلامت ہے تو ہم سب کی زندگی سلامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ دنیا میں تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے. وہ رسول پاک کی امانت بنا کر، امت بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر ان کے لیے آپ سیریس نہیں ہو سکے اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں سیریس بن گئے تو گویا کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے اگزامپل میں دیا، مثال میں دیا. گھر پر آگ لگی، آپ اپنے بچے کو بچانے کی بجائے اپنے مال کی طرف دیکھ رہے ہیں. آج میرے عزیزو کیا اختلافات اس قدر نہیں عام ہو گئے ہمارے ہاں تو وہ بھی معاملات ہیں کہ ماں اور بیٹے کے اختلافات اتنے زیادہ کہ دونوں کورٹ میں جا چکے ہیں. صرف چھوٹی سی بات کو لے کر بیٹا کٹہرے میں اس طرف کھڑا ہے، ماں اس طرف کھڑی ہے، دونوں کے وکیل الگ الگ ہیں اور لڑائیاں بڑے زور و شور سے. بھائی بھائی کے ہیں، بہن بھائی کے ہیں پراپرٹی کو لے کر، اور مدتوں کورٹ میں 25 سال 30 سال گزر گئے ایک ٹکڑا زمین کے لیے. اور وہ بھی ایسا کہ کورٹ نے پوری زندگی بھر تمہیں گھمایا پھرایا، تمہاری چپل گھس گئی جس کے لیے تم نے بڑی بڑی نفرتوں کی دیواریں کھڑا کر رکھی تھی. تمہارے لیے اس کی ایک بالشت جگہ بھی زندگی میں مل نہ سکی، یوں ہی دنیا سے چلے گئے اور مر گئے. تو جو لا یعنی چیزیں ہیں اس کے لیے اتنی انرجی ضائع کرنا یہ بیوقوفی ہے. آج میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، امت کو جن مسائل کی آج ضرورت ہے اس پر ڈسکس بھی ہو، اس کے لیے لائے عمل بھی تیار کریں. لوگ آ کر کے آج یہ مسائل ضرور رکھیں. دیکھیں آج محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کو آپ میری تنقید نہ سمجھیں اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں. میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں. الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے. لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں سارے جگہ پر، ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنا ہے، دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائے. 51 دیگ 100 دیگ، ٹھیک ہے پکاؤ کھلاؤ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھلانا ثواب ہے. کس کو کھلانا؟ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا. یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے. کوئی ایسا بندہ تو ہمیں نظر نہیں آیا جس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ آ کر کے کھا گیا ہو تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے. سرکار غوث پاک نے تو فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے، فرماتے میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی، 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ایک بھوکوں کو کھلانا، دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا. لیکن یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا. میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے، تبرک نہیں کھا سکتے. کھا سکتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھائیں، سارے لوگ کھائیں. لیکن میرے عزیزو، ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟
उम्मत के लिए ऐसे मसाइल हैं, पूरे मोहल्ले में घूम फिर करके हम देख लें, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं मिलता जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ा करके IAS या IPS तक की तालीमात दी जा सके। उसके लिए कोई सोचता भी नहीं। और ना ही कोई ऐसा इदारा मिलता है मोहल्लों में कि बच्चा हमारा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है तो साथ में चल करके हाफिज कुरान भी बन जाए। ढूंढ करके निकालो, नहीं मिलते। हमारी लाखों की एक मुश्त रकम जो है सिर्फ हमारे एक वक्त के खाने में चली जाती है, एक वक्त के खाने में। मैं आपको ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, जब मसाइल बहुत ज्यादा हैं तो जो इंपॉर्टेंट मसला है उस पर अपनी एनर्जी खर्च करना चाहिए, उस पर डिस्कस भी हो और उसके लिए अमल भी हो। और एक बात मैं आपको बताऊं, इजराइल की एक प्राइम मिनिस्टर लेडी रह चुकी है, उसका एक इंटरव्यू एक पत्रकार ने, एक सहाफी ने लिया था, जिसको बाद में चल करके कई सालों के बाद लीक किया गया। उसने इंटरव्यू में जो पूछा था उस लेडी से, जो प्राइम मिनिस्टर थी इजराइल की, कहा कि आपकी बहुत बड़ी मुखालफत हो रही है कि आप एक ऐसी पॉलिसी पर अमल कर रही हैं जिससे पूरा मुल्क जो है आपके साथ नहीं खड़ा है, पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं वो आपके लिए इत्तेफाक नहीं रखते। क्या बात है? कहा ये वो दौर था जब इजराइल में क्राइसिस थे, माल की कमी थी, लोगों के यहां बिजनेस नहीं था, तिजारत नहीं थी और जॉब नहीं थे। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो असलहात की डील कर रही थी, डिफेंस के सामान, असलहे खरीद रही थी और उस पर सिग्नेचर हो रहे थे, एग्रीमेंट बन रहे थे। तो पार्लियामेंट के बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे, आज जरूरत किस बात की है और तुम क्या कर रही हो? खाना पानी इनको नहीं मिल रहा है, इनको खाने पानी का इंतजाम करवाते, ना कि तुम जो है डिफेंस के हथियार खरीदती। उस खातून ने कहा सबकी मुखालिफत झेल लिया, लेकिन मुझे जो करना था मैं कर गई। उस पर उस एंकर ने पूछा कि आप ऐसा काम क्यों जिद पर कर रही हैं? सुनो मेरे अजीजों, वो यहूदन है, यहूदी, इजराइल की रहने वाली, और प्राइम मिनिस्टर वो कहती है मैं ये काम जो कर रही हूं, इस काम में मैं इंस्पायर हूं, बहुत ज्यादा मुतासिर हूं तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुसलमानों के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहा वो कैसे? कहा कि उन्होंने जिंदगी में जो इस्लामिक सल्तनत स्टैब्लिश कर दी मदीना तैयबा में, हालात उनके भी उस वक्त ऐसे थे कि एक खजूर पर उनके सहाबा पूरा दिन गुजार लेते थे, गुठली चूस करके रह जाते थे, एक प्याला दूध का मिल जाता तो 10 लोग पी लेते थे। और वो कहती है मैंने उनकी तारीख पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी है, जिस दिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस दिन उनकी बीवी के घर, हजरत आयशा सिद्दीका के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। जिस दिन हुजूर पाक का इंतकाल हुआ उस दिन चिराग जलाने का तेल भी नहीं था। वो ऐसी सादी जिंदगी तो गुजार गए, लेकिन वो खातून कहती है चिराग जलाने के लिए तेल तो नहीं था, लेकिन सबसे कीमती और सबसे अजीम उस जमाने के 9 तलवारें उनकी दीवार पर लटकी हुई थी। गोया कि उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज दिया था कि खाना एक वक्त का खाकर निगल लोगे, दूसरे वक्त फिर भूख लगेगी, दूसरे वक्त का खा लोगे, तीसरी भूख फिर लगेगी। लेकिन तुम्हारे लिए उम्मत के डिफेंस के लिए जो चीज चाहिए थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की जरूरत को महसूस करके पहले से मैसेज दिया था। वो इजराइली यहूदन कहती आज मेरा ये अमल हो सकता है 40 साल बाद आने वाली मेरी कौम देखकर फख्र करेगी कि हमारे लिए कितनी महफूज पनाहगाह ये बना करके चले गए। मेरे अजीजों, मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा, बात ये कह रहा हूं, ये होती है कौमों की तामीर। आज हम तो खिचड़ों में रहे, खिचड़ा नाजायज नहीं है, खाना चाहिए, अच्छा है, घर में बनाओ, जब मन करे खाओ, लेकिन उसके लिए अपने लाखों रुपए की लागत मोहल्लों में इस तरह से तकसीम करके खत्म कर देना। हाँ, उसको हक बनता है वो हलवा भी खाए, खिचड़ा भी खाए, लेकिन साथ में उम्मत मुस्तफा के मुस्तकबिल के लिए इमारत भी खड़ी करे।
اس کو یہ حق بنتا ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے ایک استاد، ان کی یہ سوچ تھی، وہ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے ایک ساتھی نے ہماری شکایت کی کہ حضرت جو کپڑے پہننا ہے سارے طلبہ کو، اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ کپڑے پہن لیتا ہے میرے بارے میں۔ کہا یہ صدری پہن لیا یا جاکٹ پہن لیا، کہا جو اسٹوڈنٹس طلبہ پہن رہے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں سب کو برابر دیکھنا چاہتا ہوں، کس کو کیا پہننا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا تھا ان کو شکایت کرنے والوں کو، کہا اس کی طرح 4 صفحے سبق تو بھی سنا دے اور تو بھی ایسی کپڑے پہن لے۔ ہاں اگر کسی کام میں تم پورے اترے ہوئے ہو اور دوسرا تمہاری دیگر ضروریات بھی پوری کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی نیازیں کریں، لیکن اس وقت جب امت کی مستقبل کی ضروریات پوری ہو رہی ہو پھر کھانا بھی کھلائیں، دیگیں بھی چڑھائیں، اچھا ہے، عرس بھی کریں۔ یہاں حالات تو یہ ہے کہ ہم یتیمی کے حالت میں آ گئے ہیں آج۔ میاں کتنے تو ایسے ہمارے مسلمان کپلز ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کرسچن اسکول کے باہر کھڑے کرتے ہیں اور ایڈمیشن کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور ان کو کتنی مرتبہ وہاں پر عیسائی نن ہو کہ پادری ہو تانے مارتے ہیں، ٹانٹ مارتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسی شکایتیں آئیں۔ لیکن کیا کریں، ایک جگہ پر مجھے خود یہ بات یاد آتی ہے، ہمارے مقتدی تھے ایک حاجی صاحب، اپنے 2 بچوں کو ایک بورڈنگ اسکول میں انہوں نے ڈالا تھا، 4 اور 5ویں کے بچے، سال کا 4 لاکھ روپے پے کر رہے تھے۔ اور ایک بار وہ مجھے ساتھ میں لے کر گئے دکھانے کے لیے کہ آئیں دکھاتا ہوں کتنا بہترین ہے، 45 ایکڑ میں بنا ہوا یہ بورڈنگ اسکول ہے، سب کچھ ہے۔ میں گیا تھا، ان کے مینیجر سے میں نے پوچھا کہ شیڈول کیا ہے آپ کا، بچوں کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے صبح 5 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک کا پورا گھنٹے کا شیڈول بتایا، اس میں پوجا بھی ہے، یوگا بھی ہے، جاگنگ بھی ہے، سب ہے۔ میں نے پوچھا سارے بچے کرتے ہیں؟ کہا سب کرتے ہیں، چاہے ہندو ہو مسلم ہو، سب کو کرنا ہے یہ۔ اور جن کے بچوں کے لیے ہم گئے ہوئے تھے وہ سال بھر سے پڑھ رہے تھے، میں نے ان حاجی صاحب سے کہا وہ بڑے پرہیزگار ہیں، ایک نماز بھی قضا نہیں کرتے۔ ہم نے کہا ان کو آپ اپنے بچوں کو اتنی مہنگی پوجا کروا رہے ہیں، اتنی دور لے جا کر کے۔ تو خیر ان کو یہ بات لگی، لیکن انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے حضرت میں وہاں سے نکال لوں گا، ہمارا ہے کہاں جہاں میں اپنے بچوں کو ڈال دوں۔ یہ بھی تو سوال ہے، یہ بھی تو سوال ہے۔ ہم نے اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل بنانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ فکر کرو میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں ہر بار آپ کے اراکین صدر صاحب بیٹھتے ہیں، اکثر یہی پلاننگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے تو ہماری عمریں بھی پلاننگ میں چلی جائیں گی۔ کر جاؤ کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو پھل ملنے والے ہیں وہی انقلاب لائیں گے۔ اور الٹریسٹی اتنی بڑی ہوئی ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ماحول کی خرابی، اکثر آ کر جو شکایت کرتے ہیں بچے نشہ خور ہو گئے، ماں باپ کے نافرمان، سب بہت کچھ ہے، لیکن سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو علم دین اور علم دنیا سے روشناس کرائیں، اس لیے کہ علم تہذیب لاتا ہے، اخلاق لاتا ہے، اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ہر برائی وہ کر جاتا ہے جہالت میں۔ اور آج حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہماری طرف دکھا کر کے یہ تانا مارتی ہیں۔ ابھی کل رات میں جس علاقے میں تھا لکھنؤ کے قریب، اور صبح لکھنؤ سے میں ابھی آ رہا ہوں، گئے پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایسا ہے کہ گاؤں میں جانے کے لیے کوئی کار بھی جا نہ سکے، اس طرح سے گڑھے بھرے ہوئے ہیں، اتنے گڑھے۔ اور پڑوس کے قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے نان مسلم، پکی سڑکیں، ساری چیزیں۔ اس پر بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تعصب ہے حکومت کا، ان کے ہاں یہ سب ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ بات صرف یہ ہے کہ تم نے جینے کا سلیقہ خود ہی بنا لیا ہے اپنے دماغ سے۔
کیا ہمیں رہنا ایسی ہے؟ ہمارے محلوں میں ہمارے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا رہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے تو خود ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے۔ علم آئے گا تو اخلاق بھی لائے گا، تہذیب بھی لائے گا۔ آپ مدینہ طیبہ جا کر کے دیکھیں، آج بھی الحمدللہ دنیا کا سب سے حسین، ویسے عقیدتاً تو ہے ہی، لیکن ظاہراً بھی جا کر کے دیکھیں تو اس سے پاک و صاف شہر نہیں ملتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو ہمیں وہاں آج بھی نظر آتی ہے۔ ارے گلیوں میں چلو تو بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ صرف عقیدت اور روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے خوشبو آرٹیفیشیل بھی بنا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی گزرے تو اس کو یہاں کہیں مہک نہ آنا چاہیے، کیونکہ مدینے آئے تو بندہ یہ اخلاق لے کر کے جائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفائی کے لیے اور کس قدر اپنی امت کو پاک کرنے کی فکر رکھتے تھے۔ آج یہ سب مسائل پر ہمیں انرجی لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کن چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، ارے 2 گھڑے پانی اگر ہم کو نہ ملے تو ہم تو پینچے چڑھا کر کے جھگڑے پر آ گئے ہیں۔ ہم کو اگر چھوٹی سی زمین کا مسئلہ ہو تو ہم 25 سال بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ مسائل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو سوشل میڈیا پر آج مناظرے کا اڈا بنا ہوا ہے، ایک جماعت اس جماعت پر، اس جماعت کو اس جماعت پر، اور ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھ سے یہ شکایت کیا، کہا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف ایسا بیان کر دیا کہ اس مسجد میں نہ جائیں، یہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ کہا وہ ایسا ہے کہ سلسلے کی لڑائی ہیں، وہ دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، ہم دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں۔ لیکن اس سلسلے کی لڑائی سے ہم نے پوچھا کیا وہ سنی ہے؟ کہا وہ بھی سنی ہے۔ آپ سنی ہیں؟ آپ بھی سنی ہیں، اور دونوں اعلیٰ حضرت کے شہدائی ہیں۔ کہا پھر جھگڑا کس بات کا؟ کہا نہیں، وہاں سب میرے خلاف ان لوگوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ اشرفی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ میں نے کہا یہ تو غنیمت ہے ان لوگوں کو، سوچے عیسائی تو نہیں ہے۔ اتنا تعصب بھرتا ہے تو جہالت سے بھرتا ہے۔ اور کن مسائل پر آج تم لگے ہوئے ہو؟ یہاں تو پوری آگ لگانے کے لیے درندے کود رہے ہیں اور تم اپنے آپس میں گریبان پکڑے ہوئے ہو۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے ہماری پوری جینوسائیڈ کرنے کے پلان بنے ہوئے ہیں، نسل کشی، نسل ختم کرنے کے معاملات چل رہے ہیں۔ ہماری پوری ناگرکتا، ہماری سٹیزن شپ ختم کرنے کی بات، آئندہ چل کر کے ان کو ووٹنگ پاور تک نہ رہے، یہ پلان ہے سب چیزیں۔ وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم تو کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا، اگرچہ محاورہ ہو، تاریخ سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، لیکن یہ بات مجھے لگتی ہے کہ بغداد میں جب ہلاکو حملہ کرنے آیا تھا اور پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا، تباہ کر دیا تھا اس نے، پورے بغداد میں 2 لاکھ سے زیادہ لاشیں بچھائی گئی تھی بغداد شہر میں۔ لیکن یہ ایک محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے، جس وقت ہلاکو بغداد پر حملہ کرنے آیا ہوا تھا اس وقت 2 جگہ جماعتیں مناظرہ کر رہی تھی مسواک کے بارے میں، 4 انچ کی ہونی چاہیے کہ 3 انچ کی ہونی چاہیے۔ یہ تاریخ سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، لطیفے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات میں یہ کہتا ہوں اسی کی مثل آج چیزیں کی جا رہی ہیں۔ جو اہم مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو چھوٹے مسائل ہیں ان پر ہماری پوری انرجی ختم کی جا رہی ہے۔ آج کئی مدعے ہیں اس طرح کے بات کرنے کے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے تو فیوچر پلاننگ کریں اپنے بچوں کے لیے، اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر جائیں۔ ایک بات اور بتاؤں، بہار میں اتنے جلسے ہوتے میں 365 دن بھی تاریخ دے دوں تو بھی کم ہے ان کے لیے۔ ہم ابھی 2022 کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑے جلسے میں گئے، لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، پوری رات بھر جلسہ ہوتا ہے۔ ایک رپورٹر تھے جنہوں نے اینالائز کیا تھا، وہ میرے پاس ایک رپورٹ لا کر کے بتایا کہ حضرت پورے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے، اور وہاں کے رات بھر چلنے والے جلسوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اس قدر وہاں پر اہتمام کے ساتھ جلسے کرتے۔ میں جلسوں کا مخالف نہیں، ٹھیک ہے، دین پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے،
انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک جلسے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اس سے کم نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھے 10 لاکھ 15 لاکھ ایک رات کے جلسے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ منیمم 5 لاکھ روپے خرچ کے حساب سے 4000 جلسوں کا جب یہ رپورٹ نکالی گئی تو انہوں نے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ میں، یہ غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 2000 کروڑ روپے خرچ کیے ہوں۔ 2000 کروڑ روپے راتوں میں یہ خرچ ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں جلسوں والا آدمی، مقرر آدمی، روزانہ ادھر ادھر گھومتا ہوں، میں صاف آج اعلان کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں ایک جگہ بیٹھ کر کے جو پیغام پہنچاتا ہوں، اللہ کا فضل ہے لاکھوں اس کو ویسے ہی سن لیتے ہیں۔ بہت بڑے اسٹیج لگانے کی، کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میری کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی میں کہیں پر نذرانے یا لفافے طے کر کے جاتا ہوں، میرا معاملہ ہے نہیں، لیکن دل دکھتا اس بات پر ہے 2000 کروڑ روپے سال بھر میں ایک اسٹیٹ کے اندر خرچہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، دین پھیلانے کے لیے آپ نے کیے، لیکن دوسری طرف آپ پورا ڈھونڈ کر کے نکالو، مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے پورے اسٹیٹ میں، ایک بھی نہیں ہے، اور ایک چھوٹی سی جماعت جو 0.5 میں جن کا پرسنٹیج آتا ہے ہندوستان میں، وہ ایسے دھرم کے لوگ جن کی تقریباً 11-12 یونیورسٹی ایک ایک اسٹیٹ کے اندر یا پورے ہندوستان کو ملا کر، یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو کیا یہ باتوں پر مجھے رکھنا نہیں چاہیے؟ یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، کہاں تمہاری رقم جا رہی ہے اور کن مسائل پر انرجی خرچ کر رہے ہو؟ رات کا جلسہ ہو تو گیا، صبح ان کو پکڑ کر کے پوچھو تو یاد بھی نہیں کیا بیان ہوا کیا نہیں، ہاں ہو کرتے رہے، 8 دن کے بعد پورا ہی بھول گئے۔ پھر کیا بہت بڑا کام کیا دین کا، کون سی تبلیغ کیا؟ ہاں، اس کی بنسبت، اس کے بجائے اگر کوئی ایسا ادارہ وہاں پر قائم ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ 4000 جلسے کی بجائے 4 بھی ادارے ہر سال قائم ہوتے رہے، 10 سال کے بعد دیکھو لہلہاتا ہوا فصل قائم ہو جائے، امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ بن جائے، ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے۔ اسی لیے میں یہ دعوت آج پیش کرتا ہوں کہ اپنی انرجی ایسی چیزوں پر ضائع نہ کرو جو وقت کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں میں اپنا ایک ایک روپیہ خرچ کرو جو امت مصطفیٰ کے فیوچر کے لیے اچھا ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنی بقیہ ماندہ زندگی ہے ہماری، ہمارا ہر پل اور ہر لمحہ امت مصطفیٰ کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کا ہمیں سچا خادم بنا کر کے اٹھائے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ کا وفادار بنا کر ہمیں اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔